الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووازع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجهر واللؤلؤ والذهب. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، چند جمعہ سے علم اور تربیت کے سلسلے میں گفتگو اور بات چیت چل رہی ہیں. علم ایسی دولت ہے کہ زندگی میں جن انسانوں کے پاس علم ہو اور اگر دولت نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علم ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے تو علم اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دولت یہ ہے کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے تو دولت کی اسے حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم کی خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور دولت جو ہے اس دولت کی حفاظت خود صاحب دولت کو کرنی پڑتی ہے. اللہ رب العالمین نے علم ایسی چیز نصیب فرمائی ہے کہ دنیا کے وجود سے پہلے اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی اگر ضرورت پڑی ہے تو علم کی پڑی ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا اور فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو اس وقت حضرت آدم کی افضلیت اور حضرت آدم کو افضل قرار دیا گیا، اور فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ آپ سجدہ کریں آدم کو. تو یہ علم کی بدولت حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. سب سے آخر میں تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت کا حال جو عرب کا تھا یہ قابل بیان نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی. مکہ کے اندر عرب حضرات میں شرک اور کفر انتہائی درجے پر پہنچا ہوا تھا. کوئی تو ایک بت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کوئی 2 کی، کوئی 3 کی، لیکن وہاں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. شرک اور کفر انتہائی درجے پر پہنچا ہوا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا. اور اسی کے ساتھ آپ لے لیجئے کہ ظلم و ستم کا حال یہ تھا کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، مٹی کے اندر بچی کو گاڑ دیتے تھے. یہ تو ان کا ظلم و ستم تھا. آپس کی لڑائیاں
اس طرح تھی کہ پر پوتے کو پردادا نصیحت کر کے اور وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں آدمی سے میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں انتقام اور بدلہ لینا ہے۔ الغرض جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھی دنیا میں وہ عرب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شرک اور کفر کی بنیاد بنا کر آپ کو وحی بھیجی جاتی، یا یہ ہے کہ ظلم و ستم کی بنیاد پر آپ کو وحی بھیجی جاتی، یا یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر وحی بھیجی جاتی۔ آپ پر وہ وحی نہیں نازل کی گئی۔ پہلی وحی نازل کی گئی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان علم۔ تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے اور رب اکرم کے نام سے پڑھیے۔ معلوم ہوا کہ علم ہی ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے اور ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ علم ہوگا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سب برائیاں ختم ہو جائے گی۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے علم کو اپنے اندر پرونا ہے اور اپنے اندر اتارنا ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ اسی لیے علم کا مقام بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے اہل علم کو انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اہل علم کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند اور اونچا ہے۔ ایک جگہ خود حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خود اپنی وحدانیت کی اور توحید کی شہادت اور گواہی دی کہ شہید اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی، اور تیسرے نمبر پر مقام ذکر کیا تو فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا الہ الا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، کہ اہل علم بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ صرف اور صرف معبود ایک اللہ ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو مقام علم کو اور اہل علم کو بیان کرتے ہوئے کہا، اور ایک دوسری جگہ فرمایا فَعْلَمْ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، فرمایا کہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی اللہ کی توحید سے پہلے علم کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرمایا اللہ کی توحید کو، اس لیے کہ آدمی اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی یکتائیت کو اور اللہ کے معبود ہونے کو اسی وقت سمجھے گا جب کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو آدمی اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے معبود ہونے کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں بھی ذکر کیا، فعلم کا ذکر کیا، یعنی امر کا صیغہ لائے اور علم کی طرف توجہ دی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان تمام حالات کے اندر سب سے پہلے اگر نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو علم کا کیا تھا، تعلیم کا کیا تھا، سیکھنے سکھانے کا کیا تھا۔ اسی لیے دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نو مسلم ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چھپ کر آپ ان کو علم نبوت سے آغاز کرتے، علم نبوت ان کو سکھاتے تھے، علم نبوت سے ان کو خبردار کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، زندگی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے کہ آپ کو بغیر کھائے ہوئے چل سکتا ہے، بغیر رہائش کے چل سکتا ہے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے جسم میں جان باقی رہنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی نہیں ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی روحانیت کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی میں
اللہ کی معرفت کو ڈالنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کو سیکھے۔ مکہ کی اتنی بری حالت ہونے کے باوجود آپ نے کسی صحابی کو کسی اور طرف توجہ نہیں دلائی، سب سے پہلے علم کی طرف، اور پھر انتہائی حالات 13 سال تک ناقابل برداشت رہے، برداشت نہیں ہو سکے، اور مجبوراً مکہ المکرمہ کو آپ کو چھوڑنا پڑا۔ تو چند صحابہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو میرے عزیزوں، وہ قافلہ اور وہ صحابہ جو مدینہ پہنچا تھا، نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا در تھا، نہ کوئی ساز و سامان تھا، خود آپ بھی پہنچے ہیں تو آپ کا بھی کوئی وہاں گھر اور در نہیں تھا۔ آپ جو مہمان بنے سب سے پہلے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے بنے۔ آپ کی مہمانی کا شرف ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ جب آپ مہمان بنے تو سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں اگر بنیاد ڈالی تو مسجد نبوی کی ڈالی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو قافلہ اور جو صحابہ ہجرت کر کے بغیر گھر کے آئے ہیں، بغیر ساز و سامان کے آئے ہیں، ان کے گھر کی پہلے فکر کی جائے، ان کے ساز و سامان کی فکر کی جائے، ان کی رہائش کی فکر کی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے بنیاد ڈالی تو مسجد نبوی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے قریب آپ نے ایک صفہ نامی چبوترا بنایا، کچھ اونچی جگہ بنائی کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ آنے والے انسانوں کو، چاہے پھر وہ عرب سے ہو یا چاہے عجم سے ہو، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہو یا چاہے مکہ سے آنے والے ہو یا دنیا کے کسی کونے سے ہو، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا عربی نہ جانتا ہو، سب کے لیے آپ نے ایک درسگاہ بنائے جس کو ہم لوگ صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسجد کو مرکز بناتے ہوئے مسجد ہی میں آپ نے مدرسہ شروع کیا، اور مسجد ہی کے اندر آپ نے علم کی بنیاد کو ڈالا۔ آپ خود ہی معلم بھی تھے اور خود ہی منتظم بھی تھے، یعنی خود آپ پڑھانے والے بھی تھے اور خود آپ ان آنے والے مہمانوں کے اور ان آنے والے طالب علموں کے کھانے پینے کا نظم بھی آپ ہی کرتے تھے۔ تو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور جو علم کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اسے ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ علم کے ساتھ اگر محنت ہے تو عزیزو، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی 100% ملنے والی۔ لیکن اگر علم کی قدر نہیں کی اور علم کو نہیں سیکھا اور علم کے پیچھے محنت نہیں کی اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ نہیں کیا اور باخبر نہیں کیا تو عزیز دوستو، پھر یہی بچے مستقبل کے اندر وبال جان بنیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو اٹھا کر ہم دیکھیں اور صحابہ کرام کی جد و جہد اور محنت کو دیکھیں تو عزیز دوستو، ایک ایک حدیث کے لیے اور ایک ایک علم کے باب کے لیے صحابہ نے مہینوں مہینوں کا سفر کیا ہے اور مہینے مہینے تک مجاہدہ کر کے ایک ایک حدیث سیکھی ہیں۔ وہاں کتنی قدر ہوگی اور وہاں علم کے پیچھے کتنی کاوش اور کوشش اور محنت ہوگی، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی لقب دے دیا رضی اللہ عنہ کا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لقب دے دیا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جب آدمی محنت کرتا ہے اور علم کے پیچھے لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علم کے پیچھے کتنا طویل سفر کرتے اور کتنی مشقتیں اٹھاتے اور کتنا مجاہدہ کرتے. تو ایک حدیث کے بارے میں آپ کی سیرت میں اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس ظلم و ستم کے بارے میں ایک حدیث نہیں تھی جو کسی اور صحابی کے پاس تھی، اور انہیں معلوم ہوا کہ فلاں صحابی کے پاس یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کی تلاش کے لیے آپ نے سب سے پہلے اونٹ کو خریدا، اور اونٹ کو خرید کر اونٹ پر زین کسا، اور پھر اس اونٹ پر سوار ہو کر اس صحابی کی تلاش میں نکلے، صحابی کی جستجو میں نکلے. 1 مہینے تک سفر کرتے رہے، صحابی کا پتہ نہیں چل رہا ہے. پوچھتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کا علم جس صحابی کے پاس ہے وہ صحابی ہے کہاں؟ بہت کاوش اور سعی اور محنت کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ملک شام میں رہتے ہیں، اور ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 1 مہینے کے سفر کے بعد آپ ملک شام پہنچے. ملک شام پہنچنے کے بعد گھر کا پتہ چلا، اور گھر کا پتہ چلانے کے بعد آپ ان کے گھر کے قریب پہنچے، اونٹ کو دور بٹھایا اور پھر گھر پر دستک دی اور آواز دی کہ میں جابر ہوں. گھر میں سے غلام نکلا اور کہنے لگا میرے آقا پوچھتے ہیں آپ جابر کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، لوگ مجھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں. وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس گھر سے باہر نکلے اور آپ سے معانقہ کیا. معانقہ کرنے کے بعد گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس مظالم کے بارے میں، ظلم و ستم کے بارے میں حدیث ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن انیس نے فرمایا جی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. اور پھر آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہاں لوگوں کو جمع کریں گے، ننگے جسم، ننگے پاؤں، یعنی جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور پیر میں کوئی جوتا اور چپل نہیں ہوگا. مادرزاد برینا ہوں گے اور مادرزاد ننگے ہوں گے، اور پھر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ہی منصف ہوں، میں ہی شہنشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. آج کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تلک کہ کوئی دوزخی اس سے اس کے ظلم و ستم کا بدلہ نہ لے لے. یہاں تک کہ اگر کسی نے تماچا مارا ہوگا اور کوئی دوزخی تماچے کا دعوے دار ہوگا تو اس جنتی کو بلایا جائے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کے حضور میں جب ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، پیر میں کوئی جوتا چپل نہیں، تو وہاں اللہ کے حضور میں بدلہ کیسے دیا جائے گا اور بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہاں نیکیوں سے اور بدیوں سے بدلہ دلایا جائے گا. جن لوگوں نے کسی پر ظلم و ستم کیا ہوگا، اس ظالم کی نیکیوں کو لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی، اور پھر اگر برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس مظلوم کی اور برائیوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور جس کے بارے میں فیصلہ جنت کا ہونے والا ہوگا یہ بھی جہنم بھی بن جائے گا. یہ ظلم و ستم کی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی جستجو کے لیے اور اس کی محنت کے لیے عزیزو 1 مہینے تک مسلسل سفر کرتے رہے. یہ اس طرح علم صحابہ نے حاصل کیا، اور اسی طرح سلسلہ در سلسلہ ہم تک علم پہنچائے. علم بغیر محنت کے نہیں آتا ہے، اور بچوں کو علم سکھانا فرض ہے. فرض جو میں نے حدیث پڑھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے.
اور علم کا مقام وہ ہے عزیزوں کہ اگر علم کو حاصل کر لیا تو کبھی ذلتی اور رسوائی نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے العلم لا ذل فی، علم وہ عزت کا زینہ ہے اور وہ ترقی کی سیڑھی ہے کہ جس نے محنت کر کے کوشش کر کے علم کو حاصل کر لیا اور پھر علم کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا اور علم کے تقاضوں کے ساتھ زندگی میں چلتا رہا، کبھی وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ اور یحصل الذل لا عز فی، اور جہالت وہ ذلتی ہے کہ آدمی کتنا بھی مالدار ہو جائے اور کتنا بھی اونچا اپنے اعتبار سے وہ مقام حاصل کر لے، لیکن اہل علم کو جو مقام ملا ہے وہ کبھی غیر اہل علم کو ملتا نہیں، چاہے وہ بادشاہوں کے منصب پر پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ علم نہیں تھا، ابتداءً ایک خاتون کے، ایک عورت کے غلام تھے، اور ان کی ظاہری شکل و صورت کا نقشہ جو کتابوں میں کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی سیاہ تھے، کالے کلوٹے تھے، اور بد شکل ہونے کی اور بدصورت ہونے کی جتنی علامتیں ہونی چاہیے تھی وہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ میں موجود تھی۔ ناک بھی چپٹی تھی، ہونٹ بھی بڑے بڑے، اور چہرہ بھی بہت ہی بدصورت، اور ہاتھ بھی لنجے اور پگ بھی لنگڑا رہے تھے۔ سیاہ فام انتہائی حبشی شکل کے، کوئی خوبصورتی نہیں، یہ تو ان کی ظاہری شکل و صورت تھی۔ لیکن جب انہوں نے علم کو حاصل کیا اور علم کو حاصل کر کے علم کے تقاضوں پر عمل کیا تو ان کا مقام کیا ہوا دیکھیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بنو امیہ میں سے سلیمان ابن عبد الملک بہت بڑے بادشاہ ہیں، یہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس جب پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آہستہ آہستہ طلباؤں کا، اسٹوڈنٹ کا مجمع حضرت عطا ابن ابی رباح کے پاس جمع ہو گیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں شہزادے بھی ہیں، اور طلباء نے بھی آپ کو بتایا نہیں، تو آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد طلباء کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب طلباء کی طرف متوجہ ہوئے، طلباء نے حج اور عمرے کے مسائل پوچھنے شروع کیے، آپ جواب دے رہے تھے۔ بادشاہ کی طرف اور شہزادوں کی طرف آپ کی پیٹھ ہے، شکل صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہے، لیکن علم کا مقام کیا ہے کہ بادشاہ کو اپنے منصب کو چھوڑنا پڑا، کرسی کو چھوڑنا پڑا، اور اپنے بچوں کو علم پڑھانے کے لیے عطا ابن ابی رباح کے پاس آنا پڑا۔ جب حضرت عطا ابن ابی رباح کے پاس آئے تو چونکہ بادشاہ جیسا بادشاہ آیا ہو اور شہنشاہی آداب اگر اس کے ادا نہ کیا جائے تو بادشاہ کو یہ چیزیں گوارا نہیں ہوتی ہیں۔ انہیں غصہ آیا، اور حقیقت یہ تھی کہ حضرت عطا ابن ابی رباح کو ان کا علم نہیں تھا کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ حبشی قسم کا غلام انتہائی بد شکل، بد صورت، اور حال یہ ہے کہ میرے یہاں بیٹھے ہوئے میری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اور قسم کھا کر کہا خدا کی قسم اے بچوں اٹھ جاؤ، میں اس سیاہ فام انسان کے سامنے اپنی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تم جاؤ اور علم حاصل کرو۔ یہ ہے علم کا مقام کہ بادشاہوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ جب علم آئے گا عزیز دوستو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کریں گے۔ اور کتنا بلند کریں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو وہ مقام دیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں گے،
اور اس نے فرمایا کہ یشفع یوم القیامت الثلاثہ، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں سفارش کروائیں گے۔ پھر آگے آپ نے دوسرا جملہ فرمایا ثم العلماء ثم الشہداء او کما قال، پھر دوسرا مقام جو ہوگا وہ اہل علم کا ہوگا، علماء کا ہوگا، کہ انبیاء کے بعد اگر وہ لوگ جو گنہگار ہیں اپنے گناہوں کی نحوست کی بنا پر اگر ان کے حق میں کوئی جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اللہ رب العالمین علماء کو اجازت دیں گے کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اعزاء ہیں، تمہارے اقارب ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، تم سے ملنے جلنے والے، اگر تم چاہو تو ان لوگوں کی سفارش کرواؤ، ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کہو، میں تمہاری بات کا لحاظ کروں گا، تمہاری بات کا پاس کروں گا، اور تمہاری بات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں جہنم کے بجائے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ ہے اہل علم کا مقام، اور یہ ہے علم کا مقام۔ عزیز دوستو، جب علم ہوگا تو زندگی بنے گی، اور یہ بھی یاد رکھے علم سے مراد دھوکے میں نہ پڑ جائے، دنیاوی علم نہیں، دینی علم مراد ہے، اس لیے کہ علم نام ہی اس کا ہے جو دین کا علم ہو، باقی دیگر علوم جو ہیں وہ تو ایک قسم کے نالج ہیں، ان کو سیکھنا بھی ضروری ہیں اور کہیں فرض کا درجہ بھی ہے، لیکن عزیز دوستو سب سے پہلے جو علم سیکھنا ہے وہ علم نبوت ہے، علم دین ہے، علم آخرت ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پہلے توحید سے آشنا کریں، اپنے آپ کو توحید کا علم سیکھنے کے مجبور کریں، مامور کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، علم نبوت کو نہیں پہچانا اور زندگی گزار دی، تو قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن کے پاس ہدایت کا، قرآن کا، علم نبوت کا علم نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، قرآن کے راہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہو، چاہے مدارس بند ہو یا چاہے مدارس نہ چل رہے ہو، اپنے گھروں پر اساتذاؤں کو بلاؤ، اپنے گھروں میں مدرسوں کو کھولو، اور کچھ محلے کے بچوں کو، کچھ اڑوس پڑوس کے بچوں کو جمع کریں کہ انہیں دینی تعلیم دی جائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں علم نبوت سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا